محبوب علیہ السلام نے اس جانب اشارہ فرما دیا کہ تم اگر مستجاب دعویٰ بننا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی خوراک کو پاک کر لو، حلال طیب رزق کھانے والے بن جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں مستجاب دعویٰ بنا دے گا. اس کے بعد فرمایا کہ وہ شخص جو حرام لقمہ کھائے، فرمایا کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں. ایک حرام لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو اس کا یہ عذاب ہے کہ وہ 40 دن تک وہ عبادت سے دور ہو گیا، اب عبادت کرے گا تو عبادت قبول نہیں. اور آگے اوپر وہی بھی سنا دی، فرمایا پھر اس لقمے کی وجہ سے جسم کے اندر جو چیز اگی ہے، گوشت بڑا ہے، جو چیز اس لقمے کی وجہ سے بڑی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے، پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے کہ وہ جز وہ شے آگ میں جل جائے. اتنا سخت حکم ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غلام نے آپ کو دودھ پیش کیا. دیکھیے ہلت کی طرف کس طریقے سے جو ہے ہمارے اکابرین صحابہ کرام اور دیگر اہل شریعت جو شریعت پر چلنے والے ہیں وہ کس طرح اہتمام کرتے تھے کہ غلام نے دودھ پیش کیا، آپ نے نوش فرما دیا. جیسے آپ نے دودھ کو پیا، غلام کہنے لگا حضور آپ جب بھی میں آپ کو کوئی شے دیتا ہوں آپ تحقیق کرتے پوچھتے کہاں سے لایا، آج نہیں پوچھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں کہاں سے لایا، کیسے حاصل کیا اس دودھ کو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک بیمار شخص پر منتر پڑا تھا، تو آج وہ شخص ملا، اس نے یہ دودھ بطور معاوضہ مجھے دیا ہے، بطور معاوضہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو سنا، اپنی انگلی لی، حالانکہ دودھ جا چکا ہے پیٹ میں، اپنی انگلیاں لی اور لینے کے بعد جو ہے اپنے حلق کے اندر ڈال دیا اس کو، اور سارا دودھ جو ہے وہ اگل دیا کہ کر کے سارا دودھ نکال دیا. کتنا اہتمام! حالانکہ غلام نے پیش کیا ہے، نوش فرما دیا آپ نے، اندر جا چکی ہے شے، توبہ استغفار کر لیتے، نہیں، انگلی ڈال کے اس سارے دودھ کو جو ہے باہر نکالا. اور پھر آخر میں دعا کیا کی کہ اللہ یہ میرے بس میں تھا، یہ چیز میرے بس میں تھی کہ میں نے انگلی ڈال کے اس کو جتنا ہو سکا، جہاں تک ہو سکا وہ سارا میں نے باہر نکال لیا. اے اللہ اب اگر یہ رگوں میں کوئی دودھ اگر رہ گیا، اس کے چند قطرے ذرات اگر اس کی تاثیر اور اس کے اثرات رہ گئے ہو تو اللہ تو مجھے معاف فرما دے. کتنا